آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم میرے بندوں کو معاف کرو، کمزور لوگوں کو معاف کرو، یتیموں کو معاف کرو، فقیروں کو معاف کرو، مسکینوں کو معاف کرو، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو معاف کرو، اپنے رشتہ داروں کو معاف کرو۔ کسی رشتہ دار سے، کسی غریب سے، کسی مسکین سے، کسی یتیم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میں تمہیں معاف کروں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے فضل والو، اے مال والو، اے دولت مندو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو فوراً پکار اٹھے، زور زور سے فرمانے لگے اللہ کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امداد کرتا تھا کبھی نہیں روکا۔ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اہم ترین عمل۔ جب پوچھا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز ہے، پھر کہا یا رسول اللہ جہاد ہے، پھر عرض کی یا رسول اللہ زکوٰۃ ہے، عرض کی یا رسول اللہ حج ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، قیامت تک آنے والی امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دے دیا کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہم ترین عمل اچھے اخلاق سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، مسلمانوں کا آپس میں محبت کرنا سب سے اہم ترین عمل ہے۔ جس عمل کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، جس عمل کو ہم اہمیت نہیں دیتے، نمازیں تو پڑھتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، استغفار کثرت سے کرتے ہیں، حج بھی کرنے چلے جاتے ہیں، عمرے بھی بہت زیادہ ادا کرتے ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام اعمال میں سب سے اہم ترین عمل مسلمانوں کا آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، او کما قال علیہ الصلاۃ۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں، حسن اخلاق سے پیش آنا، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، کسی زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعہ سے صحابہ کرام نے صرف دلوں کو فتح نہیں کیا بلکہ ملکوں کو فتح کیا۔ کئی ملک صرف اس وجہ سے فتح ہو گئے کہ صحابہ کرام نے کوتاہی کرنے والے کو معاف کر دیا۔ کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امداد دیا کرتے تھے۔ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، غریب آدمی تھے، غریب صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی امداد کرتے تھے۔ جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی، چونکہ منافقین اپنے آپ کو محب رسول کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہا کرتے تھے، یہ منافقین اپنے آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے تھے مسلمانوں میں کہ ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، سب سے پکے مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کو پتہ تھا کہ یہ پکے مسلمان نہیں، یہ تو منافقین ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم میں سے اگر کسی کو پتہ چل جائے یہ سامنے میرے کافر بیٹھا ہے، منافق بیٹھا ہے، جو سب سے آگے بیٹھا ہے یہ منافق ہے، کیا ہم اس کو برداشت کریں گے اپنے قریب؟ اور ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، کبھی بھی ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے قریب ترین بیٹھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ منافقین ہیں، اور منافقین مسلمانوں میں سب سے زیادہ آگے بیٹھتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتانے کے لیے کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں منافقین ہیں، آپ کے سخت دشمن ہیں، جو آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں، جو آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ مسلمان نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کو یہ نہیں فرماتے تھے کہ مسجد سے نکل جاؤ یا دور ہو جاؤ یا پیچھے جا کر بیٹھو، کبھی نہیں فرمایا۔ لیکن عام مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ منافق ہیں، عام مسلمان تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے۔ منافقین نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تو جو سیدھا سادہ مسلمان تھے وہ بھی اس تہمت لگانے کی بات میں شریک۔ وہ یہ سوچ رہے تھے
کہ بڑے بڑے مسلمان، پکے پکے مسلمان کہہ رہے ہیں، امیہ شاہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے بات سچی ہو تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بات کرنے لگ گئے۔ یہ سیدھے سادے مسلمان، پکے مسلمان تھے، چونکہ یہ منافقین کو جانتے نہیں تھے کہ یہ منافقین ہیں، کافر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اسی لیے وہ ان کی باتوں میں آ گئے۔ انہی میں سے حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا صدمہ پہنچا کہ جن کے میں مالی امداد کرتا تھا، جن کا میں تعاون کرتا تھا، میرے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا، وہ بھی میری بیٹی کے خلاف تہمت لگانے میں شریک ہو گیا۔ اسی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امداد دینا چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ فضل والوں کے لیے، وسعت والوں کے لیے، مال والوں کے لیے، فضیلت والوں کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی ہے، ان فضیلت والوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو امداد کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخر میں ترغیب دی، فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اگر جن کی تم لوگ امداد کرتے ہو، جن کا تم تعاون کرتے ہو، اگر ان سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو فضل والوں کو چاہیے، فضیلت والوں کو چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں، درگزر کر لیں۔ یہ نہ کہے کہ میں تو امداد کرتا ہوں، میں تو ان کا مالی تعاون کرتا ہوں، اسی لیے اس نے میرے خلاف بات کیوں کی۔ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ فضل والوں کو چاہیے اور مال والوں کو چاہیے کہ جن کی وہ امداد کرتے ہیں، اگر ان سے کوتاہی ہو گئی ان کو معاف کریں، ان سے درگزر کریں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا۔ پھر آخر میں فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہاں پر فضل والا کون تھا، فضیلت والا کون تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم میرے بندوں کو معاف کرو، کمزور لوگوں کو معاف کرو، یتیموں کو معاف کرو، فقیروں کو معاف کرو، مسکینوں کو معاف کرو، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو معاف کرو، اپنے رشتہ داروں کو معاف کرو۔ کسی رشتہ دار سے، کسی غریب سے، کسی مسکین سے، کسی یتیم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میں تمہیں معاف کر دوں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے فضل والو، اے مال والو، اے دولت مندو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو فوراً پکار اٹھے، زور زور سے فرمانے لگے اللہ کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امداد کرتا تھا کبھی نہیں روکوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیا اور مالی امداد دوبارہ جاری کر